اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی جس نے علم کے میدان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہارت حاصل کی، 5000 سے زائد روایات کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھار تو مجھے بھوک کی وجہ سے ایسے دورے پڑتے تھے کہ میں نماز کی حالت میں مسجد میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ایک دن بھوک نے بڑا ستایا، پیاس نے بہت تڑپایا۔ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج تو بھوک برداشت سے باہر ہو گئی۔ حضور کے پاس ایک پیالہ دودھ کا موجود تھا، نہ جانے کہاں سے آیا۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، سچی بات بتاؤں، بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے، پیاس تو مجھے بھی تڑپا رہی ہے، لیکن وہ میرے اصحاب صفہ، وہ میرے مدرسے کے طلباء، وہ بھی بھوکے ہیں، اس لیے ان کی بھوک کو دیکھ کر میں اپنی بھوک بھول چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرے پاس یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، یہ پی لیتے ہیں۔ ایسا کرو کہ ان صحابہ کو، اصحاب صفہ کو بھی بلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں بڑا حیران ہو گیا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور اصحاب صفہ کی تعداد 70 ہے اور ایک میں ملا کے 71 بنتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پیالہ سب کو پلایا جائے؟ لیکن حضور کا حکم تھا، چنانچہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں ان 70 اصحاب صفہ کو بلا کے لے آیا۔ وہ آئے تو میں یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے مجھے کہیں گے کہ تم دودھ شروع کرو، میں پی لوں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا تو میں کہوں گا، یا رسول اللہ، اب تو ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہاں سے شروع کرو پہلے نمبر سے اور سب کو پلاؤ، آخر میں تم نے پینا۔ میں پھر سوچنے لگ گیا کہ ایک پیالہ تو پہلا فرد ہی پی جائے گا، میرے لیے کہاں سے بچے گا؟ لیکن میرے نبی کا حکم تھا، چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ میں نے پہلے آدمی کو وہ پیالہ دیا۔ اللہ گواہ ہے، اس آدمی نے سیر ہو کے پیا، پیٹ بھر کے پیا، لیکن دودھ میں سے ایک قطرہ کم نہ ہوا۔ جب اس نے پی لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگلے کو دو، پھر فرمایا اگلے کو دو، پھر فرمایا اگلے کو دو، یہاں تک کہ 70 لوگوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، ایک قطرہ پانی میں دودھ کا کم نہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ، اب تم پیو۔ اب میں نے اس پیالے کو منہ کے ساتھ لگایا اور میں نے پینا شروع کر دیا۔ جب میں نے پی لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ، اور پیو۔ میں نے حضور کے حکم پہ دوبارہ دودھ پینا شروع کیا۔ جب میں نے پی لیا تو اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا، ابو ہریرہ، اور پیو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے اندر تو اب ایک قطرہ بھی اونڈیلنے کی جگہ نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا، بس ابو ہریرہ۔ پھر آپ نے وہ پیالہ لیا مجھ سے اور آپ نے وہ دودھ پیا اور سارا دودھ آپ پی گئے۔ یہاں 2 پیغام بہت اہم ملتے ہیں سیرت کے۔ ایک پیغام تو یہ ملتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دوسروں کو ترجیح دی۔ آپ نے سب سے آخر میں پیا، سب کو پہلے پلایا، اپنے طلباء کا خیال کیا، اپنے صحابہ کا خیال کیا، دوسروں کا خیال کیا۔ اور یہ وہ سیرت کا بہترین نمونہ ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے سے پہلے دوسروں کو ترجیح دو، اپنی بھوک سے پہلے دوسروں کی بھوک کا خیال کرو، اپنی پیاس بجھانے سے پہلے دوسرے کی پیاس بجھانے کا خیال کرو،
اور ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر جب صحابہ زخمی ہوئے پڑے تھے اور ایک صحابی پانی مانگ رہا تھا اور ایک خاتون پانی لے کے آتی ہے، اس کو دیتی ہے، تو اس کی کان میں آواز آتی ہے کہ دوسرا زخمی مانگ رہا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے پہلے میرے دوسرے بھائی کو دے دو۔ وہ دوسرے کے پاس جاتی ہے، دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ والے کو دے دو، اسے زیادہ پیاس لگی ہے۔ پھر وہ چوتھے کے پاس جاتی ہے، یہاں تک کہ پانچویں کے پاس جب وہ پہنچتی ہے تو وہ پانچویں کی سانس نکل چکی ہوتی ہے، وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ واپس پلٹتی ہے اور ان چاروں تک پہنچتے پہنچتے وہ چاروں بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ دوسروں کو ترجیح دو۔ اور دوسرا پیغام اس سیرت کے اندر یہ مل رہا ہے کہ جھوٹا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا، مومن کا جھوٹا تو شفا ہے۔ چنانچہ آپ نے صرف فرمایا نہیں، آپ نے کر کے دکھایا، کوئی قرات نہیں کی۔ کتنی بڑی ہستی، کتنی عظیم شخصیت، لیکن 70 لوگوں کا جھوٹا پیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت کے ہر پہلو پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔